اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، وہ تمہاری ہر دعا سے واقف ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو اس کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ اور یقین رکھو کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور اس کی رضا سے بہتر تو کسی کی رضا نہیں ہو سکتی۔ اگر تم جان جاؤ کہ جو تمہیں ابھی نہیں مل سکا اس میں اللہ کی کتنی بڑی مصلحت تھی، تو تم اس کی محبت دیکھ کر اشک بار ہو جاؤ۔ اگر تم جان جاؤ کہ اس نے تم سے کچھ لے کر تمہیں کیا کچھ دینے کا سوچ رکھا ہے، تو تم تمام عمر سجدے سے سر نہ اٹھاؤ۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ کیسے تمہارے معاملات سنبھالتا ہے، تو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے۔ اللہ تمہیں تمہارے نصیب کے سامنے بے بس اس لیے نہیں کرتا تاکہ تم مایوس ہو جاؤ یا کمزور پڑ جاؤ، بلکہ وہ بے بسی تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اسے پکارو اور اس بات کی گواہی دو کہ اس کا ایک حکم نصیب کے سارے پنے بدل سکتا ہے۔ یعنی تم اس سے دعا کرو، اس سے وہ مانگو جو تمہیں چاہیے، تو پھر جو چاہیے اس سے اللہ سے ضرور مانگو، مگر اس کے پیچھے مت بھاگو۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو، یہ سوچے بنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ ممکن ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ چاہے تو آسمان زمین بن جائے اور زمین آسمان میں بدل جائے، وہ چاہے تو دن رات ہو جائے اور رات دن بن جائے، ساری بات تو صرف اس کی چاہت کی ہے۔ تو پھر ہمت مت ہارو، وہ اگر دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ مان گیا ہے، دیری بس اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے اور قریب لا سکے اور پھر تمہیں وہاں سے عطا کر سکے جہاں تمہارے مقدر کی بھی رسائی نہیں۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر تمہاری دعاؤں کا مسلسل پہرا ہے۔ وہ تو ہر لمحہ تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالتا رہتا ہے، وہ تو ہمیشہ تمہاری دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ کب تم اس کو منانے آؤ اور وہ مان جائے۔ پھر یہ مایوسی اور یہ اداسی کیسی؟ جو ذکر علیہ السلام کا رب ہے وہ تمہارا بھی تو رب ہے، جس نے ہاجرہ کو پیاسے رہنے نہیں دیا، وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جس نے ذکر علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نواز دیا، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ کہانی کوئی بھی ہو، کہانی کسی کی بھی ہو، منزل تک پہنچنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، اور یقین رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلیں نہیں آئیں گی یا غم نہیں آئیں گے، بلکہ یقین تو یہ ہے کہ جو بھی آئے گا بہتری کے لیے آئے گا، پھر چاہے وہ سمجھ میں آ سکے یا تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہو۔ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو بن مانگے سلگتی ہوئی آگ سے بچا لیا، وہ پھر کیسے تمہارے مانگنے پر تمہاری دعائیں رد کر سکتا ہے؟ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا دیا، وہ کیسے پھر تمہارے سسکنے پر تمہارے لیے راستہ نہیں بنائے گا؟ انہوں نے تب تک کوشش کی جب تک اللہ کو منا نہیں لیا، پھر وہ عمر کا پہلا حصہ ہو یا آخری، وہ تب تک اللہ سے مانگتے رہے جب تک مدد ان تک نہیں پہنچا دی گئی۔ وہ چاہتے تو تھک کر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ دینے والا ہے، اور دیکھو اللہ نے انہیں دے دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، وہ دعا ہی تھی جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، وہ دعا ہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں راستہ دکھا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں فوراً عطا کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ ان کی راہ میں رکاوٹیں نہیں آئیں،
بے شمار کٹھن آزمائشوں کے بعد اللہ انہیں ان کی منزل تک لے کر گیا۔ سفر کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا، مگر جس نے یقین رکھا اس کے لیے اللہ معجزوں تک پہنچنے کی راہیں آسان کرتا گیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے ہاجرہ کو صحرا کے درمیان میں زمزم پلایا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے ذکر علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا۔ دعا اللہ کے ہاں سب سے معتبر عبادت ہے جو پہاڑوں کو بھی سر کر جائے۔ دعا ایسی حیرت انگیز طاقت ہے۔ تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ تو تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہترین ہو کر آئے گا۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ تمہاری دعاؤں کے جواب یوں دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ وہ تو کن کہتا ہے اور موسم پلک جھپکتے ہی بدل جاتے ہیں۔ بس یوں ہی وہ کن کہے گا اور یہ غم کا موسم بھی بدل جائے گا۔ وہ تمہیں اس لیے توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ جاؤ، اور جب تم اس سے جڑ جاتے ہو تو پھر کوئی تمہیں توڑ نہیں سکتا۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں اس کو تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک واپس نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو سارے راستے بند ہو گئے، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ تم جب تک اللہ سے دور رہتے ہو تب تک کمزور رہتے ہو، مگر جب وہ تم میں سما جاتا ہے تب تم سے زیادہ طاقتور شخص اور کوئی نہیں ہوتا، اور اس انسان سے زیادہ مضبوط کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کو اپنے لیے کافی کر لے۔ اس سے زیادہ صابر اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اور کسی سے مدد طلب نہ کرے۔ کہانی کوئی بھی ہو، کہانی کسی کی بھی ہو، منزل تک پہنچنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، اور یقین رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلیں کبھی نہیں آئیں گی یا غم نہیں آئیں گے، بلکہ یقین تو یہ ہے کہ جو بھی آئے گا بہتری کے لیے آئے گا، پھر چاہے وہ سمجھ میں آ سکے یا تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہو۔ اللہ تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، اور نہ وہ تمہاری صداؤں کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں، اس کی قبولیت کے اپنے طریقے ہیں، اس کا کن فرمانے کا اپنا ایک منفرد انداز ہے، اس کے اپنے رنگ ہیں جن میں وہ انہی کو ڈھالتا ہے جو اس کی مصلحتوں پر اعتراض نہیں کرتے۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو۔ پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر التجائیں کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم روتے تھے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے، اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے۔ اس سزا سے گزرنا کتنا ضروری تھا، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ وہ جو ایک حکم سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اس کی جگہ سے سرکا سکتا ہے، اس رب کے لیے تمہاری ان خاک سے بنی
ہاتھ کی لکیروں کو بدلنا بھلا کیا مشکل ہے، جس کے ایک اشارے پہ مچھلی اس کے بندے کو زندہ ساحل پر اگل دے، وہ کیسے پھر تمہیں اس اذیت کے سمندر میں ڈوبنے دے سکتا ہے؟ تم اس سے بے خبر ہوتے ہو، مگر وہ ہر لمحہ تمہارے دل کی کیفیات کی خبر رکھتا ہے۔ تمہارے ذہن میں خیال کے آنے سے پہلے ہی وہ تمہارے ارادوں کو اور ہر خوف کو بھانپ لیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کب تمہارا ضبط ٹوٹنے کو تھا، مگر تم نے خود پر جبر کیا، صبر کیا۔ دل کے سارے معاملات تو بس اللہ سے ہی جڑے ہوتے ہیں۔ یہ شکستہ دل منتظر ہے آج بھی تیرے معجزوں کا۔ یہ کہانیاں آج بھی تیرے ایک کن پہ رکی ہیں۔ زمانے سے تو بچ جاؤں، پر تجھ سے کیسے چھپوں؟ سونے کی تھی جو راتیں وہ جاگ کر کٹی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں قوت سماعت کم ہے تجھ کو سننے کے لیے، مگر میں نے خاموشیوں میں اکثر تیری باتیں سنی ہیں۔ دن گزرتے ہیں تجھ سے وقت تہجد ملاقات کے انتظار میں، تیرے دیدار کی طرف میں نہ جانے کتنی شامیں غم کی ڈھلی ہیں۔ غیر تو پھر غیر ہے، میرا تو مجھ سے بھی پڑتا ہے۔ رازداریاں خود سے بھی کبھی نہیں کہی جو تجھ سے کہی ہیں۔ زمین کی خود غرضیاں مجھ کو ذرا راس نہیں آتی۔ یہ بے بس نگاہیں اب تیرے در پہ جا ٹکی ہیں۔ تو ہی نہ مانے تو ضائع ہیں ساری ریاضتیں میرے نصیب کی پہیلیاں تیری ہی رضا سے جڑی ہیں۔ اس طویل سفر کی تھکاوٹ نے چکنا چور کر دیا ہے۔ تھام لے کے روبرو میرے بہت قریب مسافتیں کھڑی ہیں۔ کچھ تو سلا دے کہ حوصلہ نہیں رہا اب صبر کا، کچھ تو سلا دے کہ حوصلہ نہیں رہا اب صبر کا۔ ممکن تھا وقت سے لڑنا جہاں تک میری دعائیں لڑی ہیں، میری دعائیں لڑی ہیں۔ جب ٹوٹا ہوا دل اللہ سے جا لگتا ہے تو وقت تہجد آنکھ نہیں لگا کرتی۔ تم سے محبت کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا، اور نہ کبھی میں نے ایسا ہونا چاہا تھا، لیکن اب جو محبت ہو گئی ہے تو تم مجھے ناممکن اور ممکن کے وسوسوں میں مت ڈالو، اور خود سوچو سکھانے سے یا احتیاط کی تلقین کرنے سے کوئی پیچھے ہٹا ہے؟ اور پھر میری دسترس میں تو دعا کی قوت رکھی گئی ہے۔ میں آغاز نہیں بدل سکتا، مگر اختتام تو اب بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ مجھے تم جہاں لا حاصل اور ادھوری محبت کا سبق دے رہے ہو، وہاں تم مجھے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ میری دعائیں اس سبق کے نتیجے کو بدل بھی سکتی ہیں؟ میں بھی پہلے تم جیسا ڈرپوک ہوا کرتا تھا، دعا سے پہلے قبولیت کا حساب کتاب لگایا کرتا تھا کہ یہ دعا قبول ہو بھی سکتی ہے یا نہیں، اور اس بے یقینی کو اللہ کے فیصلوں کا احترام سمجھا کرتا تھا۔ لیکن اب میں یقین کے اس دوہرائی پر کھڑا ہوں جہاں میں جانتا ہوں کہ وہ دعا قبول پہلے کرتا ہے اور توفیق بعد میں دیتا ہے، اور آپ تو میری دعا کا وہ حصہ ہیں جو زبان سے ادا نہیں ہوتا، جس کا حال آنکھیں اللہ کو سناتی ہیں۔ آپ سے جڑی رازداریاں یا تو وہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، کسی اور کی پہنچ نہیں یہاں تک، کیونکہ آپ دل میں رہتے ہیں اور دل کے سارے معاملات تو بس اللہ سے ہی جڑے ہوتے ہیں، اور محبت کے خواب انہی کے پورے ہوتے ہیں جو ان کی تعبیر اللہ کے سوا اور کسی سے طلب نہیں کرتے۔ اس لیے آپ کی محبت آپ سے نہیں اللہ سے چاہیے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے در پہ سوالی خالی ہاتھ واپس جانے کے لیے نہیں آتے۔ جب ہم اللہ سے دور چلے جاتے ہیں تب وہ ہمیں اذیت یا دکھ نہیں دیتا، بس ہمیں خالی کر دیتا ہے، خود سے خالی۔ پھر ہر نظر آنے والا منظر اور ہر سنائی دینے والی آواز تکلیف دینے لگتی ہے، اور زندگی کی مسافتیں اتنی تھکا دیتی ہیں کہ تھکن سے روح ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی ہے۔ بس ہم ٹھہر جاتے ہیں، اور وہ ایسا ٹھہراؤ ہوتا ہے جب ہم جوابات تلاش نہیں کرتے، بس اللہ کے فیصلوں پر چپ چاپ سر جھکا لیتے ہیں۔ پھر ہم کسی کے بھی لوٹ آنے کا انتظار نہیں کرتے، بس اللہ کے
ہمیں تھام لینے کے منتظر ہوتے ہیں، پھر صبح کے اجالوں سے کوفت ہونے لگتی ہے اور رات کی تاریکیوں میں ہم سکون تلاش کر لیتے ہیں، اور جب یہ ٹوٹا ہوا دل اللہ سے جا لگتا ہے تو وقت تہجد آنکھ نہیں لگا کرتی، پھر تو بس اللہ سے ملاقات کی طرف رہتی ہے، ایسی طرف جس میں الجھن اور بے چینی نہیں ہوتی، اور جب زار زار بہتی ہوئی آنکھیں اس سے مدد مانگتی ہیں تو وہ اس بے جان روح کو خود سے بھر کر ہمارے خالی پن میں ایک نئی زندگی پھونک دیتا ہے، جو دل ٹوٹ کر تہجد کے سجدوں میں اللہ کو پالے وہ پھر کسی کو کھونے سے نہیں ڈرتا۔ انسان کی محبت تو کمزور کرتی ہے، لیکن اللہ کی محبت ہمیں پھر سے مضبوط بنا دیتی ہے، بہت نڈر، بہت طاقتور، جو دن کی رونقوں میں کھو جائیں انہیں رات کی تنہائیوں میں مانگی گئی دعائیں واپس لے آتی ہیں۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہیں۔ تم جب جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدل دیتا ہے، اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سے انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود سے ہی گما کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا، حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا، حالات کتنے ہی کیوں نہ مشکل ہو جائیں۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پہ بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اس لیے تو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہے۔ کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟ تم مانگو اس سے، وہ تمہاری پکار سننا چاہتا ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے، وہ تو تمہارے دل میں رہتا ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، وسیلے اللہ خود بناتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہو جو تم مانگ رہے ہو، جس کی بھیک اللہ سے تم کئی بار مانگ چکے ہو، دعاؤں کے ذریعے، روتے ہوئے، گر گراتے ہوئے۔ دیکھنا بہت جلد تمہارے لیے عطا کے دروازے کھلیں گے، کیونکہ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تم مانگو تو صحیح، وہ تو تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو جب تمہارے پاس اللہ ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، تیرا میرا سب کا مالک، کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے۔ کبھی زندگی میں اگر کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو سب اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، میرا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے تمہاری من پسند چیز ہی اس امتحان کے بعد تمہارا صلہ ہو، تمہارا انعام ہو، تمہارے صبر کا تحفہ ہو۔
منا لو اس کو، وہ تو تمہاری راہ دیکھ رہا ہے۔ غم کس بات کا جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ روتے کیوں ہو لوگوں کے سامنے جب تمہیں اور سب کو دینے والا تمہارے ساتھ ہے؟ تو پھر لوگوں کے آگے جھولی کیوں پھیلاتے ہو؟ مانگو اس سے، وہ دے گا، یہی اس کا کام ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، دینا اس کا کام ہے، کیونکہ اس کا کام عطا کرنا ہے۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارا بھی تو وہی رب ہے جو ان کا ہے؟ تم مانگنے میں کنجوسی نہ کرنا، کیونکہ وہ جب دیتا ہے تو جھولی بھر کے دیتا ہے۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو قبولیت کے معجزے بھی جلد ہی ہونے لگیں گے۔ جلد ہی تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ کوئی ہے جس کی رحمتوں کا سایہ تیرے اوپر ہر وقت رہتا ہے۔ تو ہی گم ہو جاتا ہے، تو ہی بھٹک جاتا ہے، تو ہی دنیا کی عیاشیوں میں مست ہو جاتا ہے، تو ہی بھول جاتا ہے اس دینے والے کو جو تیرے نہ مانگنے پر بھی تجھے عطا کرتا رہتا ہے۔ وہ نہیں بھولتا، لیکن تم بھول جاتے ہو۔ تمہارا بھی تو وہی رب ہے جو ان کا ہے، تم کیوں بھول جاتے ہو؟ اور جانتے ہو وہ رب تم سے بس ایک پکار دور ہے، اتنا بھی دور نہیں جتنا تم سمجھ بیٹھے ہو۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے باہر نکالا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے درمیان راستہ بنایا۔ یہی دعا ہی تو ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ سے مخاطب کرنے کا ذریعہ بناتی ہے۔ یہی دعا ہی تو ہے۔ دیکھنا تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پا لو گے جو تمہارا نہیں۔ تم بس صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ تم بس حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور یاد رہے ہر روز ہوتے ہیں، لیکن اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہوگا۔ کیا پتہ اگلے پل ہی اللہ نے تمہارے لیے نیا دروازہ کھولنا ہو، کیا پتہ اس دیر میں تمہاری ہی بہتری ہو، کیا پتہ اگلی دعا سے تمہارا نصیب بدلنا ہو، کیا پتہ یہ ٹوٹی ہوئی امید تمہیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہو، کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو۔ کیا پتہ یہ پل آزمائش کا آخری پل ہو، کیا پتہ اس پریشانی کے بعد اللہ کی مدد آنی ہو۔ واہ واہ، کیا پتہ اس پریشانی کے بعد جو تم ابھی جھیل رہے ہو، جس میں بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہو، اللہ کی مدد آنی ہو۔ تو تم مایوس مت ہونا، دعا مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ یاد رکھو مانگنے کی شدت سے ہی تو قبولیت کی ڈور جڑی ہے۔ اور تم یہ بھی یاد رکھنا، اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ پیاس سے گزار کر ہی تو اللہ حضرت ہاجرہ کو زمزم کے چشمے تک لایا تھا۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے کتنے انتظار کے بعد اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا تھا۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے طوفان کے ذریعے سے مدد بھیجی تھی۔ تم بس اپنی امید اور اپنے یقین کو برقرار رکھو، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری بہتری ہو۔ پیاس سے گزار کر ہی تو اللہ چشمے تک لاتا ہے۔ پیاس نہ لگے گی تو چشمہ بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو پیاس کا لگنا ضروری ہے، درد کا ہونا ضروری ہے۔ درد نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، پریشانیاں نہیں ہوں گی تو خوشی کا مزہ کیسے لوگے؟ رحمتوں کا مزہ کیسے لوگے؟ اللہ کی رحمتوں کا۔ معجزے اچانک سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں، معجزوں کے لیے تو تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔
ہو سکتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی آزمائش سے گزرنا ضروری ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے بھی معجزوں کی کہانی لکھی ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری ہی بہتری ہو، کیا پتہ اگلی دعا سے تمہارا نصیب بدلنا ہو، کیا پتہ اس دیر میں تمہاری ہی بہتری ہو۔ تم بس صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو۔ دیکھنا تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ تم بس صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ تم بس حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور یاد رہے ہر روز ہوتے ہیں، لیکن اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہوگا۔ کیا پتہ اگلے پل ہی اللہ نے تمہارے لیے نیا دروازہ کھولنا ہو، کیا پتہ اس دیر میں تمہاری ہی بہتری ہو، کیا پتہ اگلی دعا سے تمہارا نصیب بدلنا ہو، کیا پتہ یہ ٹوٹی ہوئی امید تمہیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہو، کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو۔ ہو سکتا ہے یہ تمہارا بار بار مانگنا اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہو سکتا ہے جو تم سے دور کیا وہی تمہیں بہتر بنا کر واپس مل جانا ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کا یہ آخری مقام ہو سکتا ہے اس آزمائش کے بعد اللہ کی مدد نے تم تک پہنچ جانا ہو سکتا ہے تمہاری یقین کر لینے سے ہی اللہ نے مان جانا ہو سکتا ہے اگلے قدم پہ اللہ نے تمہارے لیے نیا دروازہ کھول رکھا ہو سکتا ہے اس درد کے سجدے کے بعد تمہیں اللہ مل جانا ہو سکتا ہے تمہارے صبر سے تمہارے نصیب نے ہار جانا ہو سکتا ہے تمہاری نامکمل کہانی کو اللہ نے اپنے کن سے مکمل بنانا ہو، اور پھر وہ آہستہ آہستہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے، پھر وہی ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں۔ معجزے اچانک سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں، معجزوں کے لیے تو تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور تم آہستہ آہستہ اللہ کے کن کی طرف بڑھتے بڑھتے چلے جاتے ہو۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ذریعوں سے ہی معجزوں کے وسیلے بنا دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ صبر کرو، دعا کرو، توکل کرو، اور پھر دیکھنا اللہ تمہارا شمار بھی عطا والوں میں کر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ تمہاری دعاؤں کے وسیلوں سے ہی تم معجزوں تک جاؤ گے، اور وہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم سکون میں آ جاؤ گے۔ صبر کی راہ پہ چلتے ہوئے تم شکر کی منزل پاؤ گے۔ یہ دیری تو اصل میں امتحان ہے تمہارا، وہ سمیٹ لے گا تمہارے تمام غم، اور تم بہت جلد دل سے مسکراؤ گے۔ وہ ایک پل میں مقدر بدل دے گا تمہارا، اور تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے۔ رب کی قدرت کے جلوے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ توکل کرتا ہوں تیری قدرت پر، مجھے تجھ سے بہترین کا گمان ہے۔ ٹوٹ گیا ہوں یا اللہ، تو جانتا میرا حال ہے۔ ناممکن تیرے لیے تو کچھ بھی نہیں، تیرے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ تیری مرضی کے بغیر کچھ ہوتا نہیں، ہر چیز پر تیرا اختیار ہے۔ مایوس نہیں ہوں تجھ سے یا اللہ، تجھ پر مجھے پورا اعتبار ہے۔ جانتا ہوں سب کچھ فانی ہے، ہمیشہ کا تو بس تیرا ساتھ ہے، اور جب مانگنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو کہ یہی قبولیت کے لمحات ہیں۔
ٹوٹ گیا ہوں یا اللہ، تو جانتا میرا حال ہے، ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم نے اپنی طرف کس طوفان کو للکار رکھا ہے۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں، اس کے ایک حکم پہ بدل جائیں گے۔ یہ جو تکلیف اور غم کے جتنے بھی لمحات ہیں اس کے ایک حکم پہ بدل جائیں گے۔ اللہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو۔ تم تعلق رکھو تو صحیح اس سے، وہ جبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ جب دعائیں مانگو گے تو اسے وہاب پاؤ گے، مانگو گے جب اس سے تو اسے رحیم پاؤ گے، جب تنہائی سے گھبراؤ گے تو اسے حفیظ پاؤ گے، اور تم اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے جیسا تم اس سے گمان کرو گے۔ جب یقین سے مانگو گے تو اسے المجیب پاؤ گے، تکلیف میں پکارو گے تو اسے العزیز پاؤ گے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دل سے دعا کرو، امید رکھو اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ یہاں اس دنیا میں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ، یہاں لوگوں کے آگے رونے کا کیا فائدہ، یہاں لوگوں کے آگے محبت کی بھیک مانگنے کا کیا فائدہ، جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین رکھو اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش بھی وقت گزرنے کے بعد رحمت لگتی ہے۔ Believe me, he always has a better plan۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ تو پھر تم یہ سوچتے کیوں نہیں کہ ہزاروں لوگوں میں سے تمہارے سر کو جھکانا کوئی اتفاق تو نہیں، جیسے وہ رب سجدے سے پہلے تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہے ویسے ہی وہ تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے، اور تمہارا رب تمہیں تمہاری من پسند چیز کے ذریعے آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں آزمائشوں سے گزار کر آسائشوں تک لاتا ہے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بھی بنا ہی دیتا ہے۔ کچھ تکلیفیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ آپ کو اللہ سے ملوا دیتی ہیں۔ تو دوستو، تکلیف کوئی بھی ہو اس پر مایوس مت ہوا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیا پتہ یہ تکلیف ہی تمہیں اللہ سے ملانے کا وسیلہ بن جائے۔ جب ہر کوشش کر لی، جب ہر طرح سے دعا مانگ کے دیکھ لی اور دعا مانگتے ہی گئے، تو پھر وہ چیز نہ ملنے کی پریشانی کیسی ہے؟ کہ اس سے زیادہ اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو۔ کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے، وہ بہترین راستہ نکالنے والا ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اس رب سے مایوس ہوتے ہیں، وہ تو بڑا رحمان ہے، اس کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ میرے بندے کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلے۔ اور پتہ ہے اللہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میری ہار یقینی تھی۔ کچھ رشتوں کو مضبوط کرتے کرتے انسان خود ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہی اللہ پاک کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں،
ہر شخص تو فریب نہیں دیتا، مگر اب اعتبار زیب نہیں دیتا۔ انسان تلخ نہیں ہوتے، زندگی تلخ بنا دیتی ہے۔ جانتے ہو کبھی کبھار ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، یوں لگتا ہے جیسے سب ختم ہو گیا، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، عبادتیں اور تقدس اپنی جگہ، مگر کسی کا دل دکھا کر جنت نہیں ملتی۔ وہ جسے آپ سمجھ نہیں سکتے، اس سے آگے کی داستان ہوں میں۔ جب لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ اللہ سے تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے، تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور ہم قطرے کے لیے ضد کر رہے ہوں۔ اس لیے بہتر ہے دوستو کہ صبر کرو، جتنا ہو سکے صبر کرو اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونا سیکھو۔ اور کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو، کیسے بھی حالات ہوں، کیسی بھی مشکل آن کھڑی ہو، دعا مانگتے رہیں۔ معجزہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، اور وقت خراب ہو تو مذاق بھی غلطی بن جاتی ہے۔ امیدیں انسان سے لگا کر شکوے خدا سے کرتے ہو، آئے ابن آدم تم بھی کمال کرتے ہو۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا، اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا، اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو اور بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ فلک، چاند، ستارے اور کہکشان جس نے بنائے ہیں وہ تمہارے معاملات بھی بنا دے گا۔ جس نے دن اور رات کا نظام سنوار رکھا ہے وہ تمہارا مقدر بھی سنوار دے گا۔ جس نے اتنی جھولیاں بھر رکھی ہیں وہ تمہاری جھولی بھی خالی نہیں رہنے دے گا۔ وہ تمہارا صبر اور تمہاری ریاضتیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ تم اس سے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے۔ پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آئے؟ اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ جس نے دن کو رات میں بدل ڈالا وہ اس دل کو بھی بدلے گا، اور جو اس دل کو بدل سکتا ہے وہ نصیب بھی بدل دے گا۔ بس کچھ دیر اور پھر حالات بھی بدلیں گے اور وقت بھی بدلے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور جگ سارا بدل جائے گا۔ لا حاصل حاصل ہو جائے گا اور ناممکن ممکن بن جائے گا، اور یوں تم مطمئن ہو جاؤ گے یہ جان کر کے جب تمہارے پاس سب تھے تب بھی وہ تھا، اور جب کوئی پاس نہ تھا تب بھی وہ تمہارے پاس رہا۔ آغاز سے اختتام تک بس وہی تمہارے ساتھ رہا، اور پھر تم سمجھو گے کہ صرف اس کا ہونا کتنا بہتر تھا۔
اللہ تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں کرتا اور نہ وہ تمہاری صداؤں کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں، اس کے قبولیت کے اپنے طریقے ہیں، اس کا کن فرمانے کا اپنا ایک منفرد انداز ہے، اس کے اپنے رنگ ہیں جن میں وہ انہی کو ڈھالتا ہے جو اس کی مصلحتوں پر اعتراض نہیں کرتے۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اپنے درد کی داستان سنایا کرتے تھے، اس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجائیں کیا کرتے تھے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا، جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے، اس سزا سے گزرنا کتنا ضروری تھا، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ وہ جو ایک حکم سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اس کی جگہ سے سرکا سکتا ہے، اس رب کے لیے تمہاری ان خاک سے بنی ہاتھ کی لکیروں کو بدلنا بھلا کیا مشکل، جس کے ایک اشارے پہ مچھلی اس کے بندے کو زندہ ساحل پر اگل دے، وہ کیسے پھر تمہیں اس اذیت کے سمندر میں ڈوبنے دے سکتا ہے؟ کیسے دے سکتا ہے؟ تم اس سے بے خبر ہوتے ہو، مگر وہ ہر لمحہ تمہارے دل کی کیفیات کی خبر رکھتا ہے۔ تمہارے ذہن میں خیال آنے سے پہلے ہی وہ تمہارے ارادوں کو اور ہر خوف کو بھانپ لیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کب تمہارا ضبط ٹوٹنے کو تھا، مگر تم نے خود پر جبر کیا، صبر کیا۔ وہ سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا، وہ ٹھہر جاتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں ٹھہرتا۔ جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ جس نے اللہ کی رضا پہ آمین کہا، اللہ بھی پھر اس کی رضا میں راضی ہو گیا، اور جس کی رضا پہ وہ راضی ہو جائے اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ وہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محبت تم تک واپس آ جائے، تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے،
وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے۔ کہانی کوئی بھی ہو، کہانی کسی کی بھی ہو، منزل تک پہنچنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، اور یقین رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلیں نہیں آئیں گی یا غم نہیں آئیں گے، بلکہ یقین تو یہ ہے کہ جو بھی آئے گا بہتری کے لیے آئے گا، پھر چاہے وہ سمجھ میں آ سکے یا تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہو۔ انہوں نے تب تک کوشش کی جب تک اللہ کو منا نہیں لیا، پھر وہ عمر کا پہلا حصہ ہو یا آخری، وہ تب تک اللہ سے مانگتے رہے جب تک مدد ان تک نہیں پہنچا دی گئی۔ وہ چاہتے تو تھک کر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ دینے والا ہے، اور دیکھو اللہ نے انہیں دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں راستہ دکھا دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے ابراہیم علیہ السلام کو بن مانگے سلگتی ہوئی آگ سے بچا لیا۔ وہ پھر کیسے تمہارے مانگنے پر تمہاری دعائیں رد کر سکتا ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا دیا؟ وہ کیسے بھی تمہارے سسکنے پر تمہارے لیے راستہ نہیں بنائے گا؟ یہ مایوسی اور یہ اداسی کیسی؟ جو ذکر علیہ السلام کا رب ہے وہ تمہارا بھی تو رب ہے، جس نے ہاجرہ کو پیاسے رہنے نہیں دیا، وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جس نے ذکر علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نواز دیا، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر تمہاری دعاؤں کا مسلسل پہرا ہے؟ وہ تو ہر لمحہ تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالتا رہتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ تمہاری دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ کب تم اس کو منانے آؤ اور وہ مان جائے۔ تو پھر ہمت مت ہارو، وہ اگر دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ مان گیا ہے۔ دیری بس اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے اور قریب لا سکے، اور پھر تمہیں وہاں سے عطا کر سکے جہاں تمہارے مقدر کی بھی رسائی نہیں۔ فلک، چاند، ستارے اور کہکشاں جس نے بنائے ہیں وہ تمہارے معاملات بھی بنا دے گا۔ جس نے دن اور رات کا نظام سنوار رکھا ہے وہ تمہارا مقدر بھی سنوار دے گا۔ جس نے اتنی جھولیاں بھر رکھی ہیں وہ تمہاری جھولی بھی خالی نہیں رہنے دے گا۔ وہ تمہارا صبر اور تمہاری ریاضتیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ تم اس سے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ لاڈلی عبادت تک تو وہ اپنے لاڈلے بندے کو ہی لاتا ہے، اور جب لاڈلا کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے تو وہ فرمائش ہر حال میں پوری ہو کر رہتی ہے۔ جو ہاتھ تہجد میں دعا کے لیے اٹھائے جاتے ہیں وہ کبھی ٹھکرائے نہیں جاتی۔ جو حرف وقت تہجد منہ سے ادا ہو جائیں وہ رد نہیں کیے جاتے۔ جو وقت تہجد مانگ لیا جائے وہ مانگ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر دیکھو،
تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آئے، اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ جو وقت تہجد اللہ کو اپنے دل کا حال سناتے ہیں، اللہ بھی پھر ان کے دل کو کبھی بے حال نہیں رہنے دیتا۔ جانتے ہو تہجد لاڈلی عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ فرض نمازوں میں اللہ تمہیں پکارتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے اور پھر تم اس کی جانب جاتے ہو، لیکن تہجد میں تمہارے دل کی طرف تمہیں اس تک جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تبھی اس نے تہجد کی اذان نہیں رکھی تاکہ تم تب اس کی جانب آؤ جب آنا چاہو، خوف سے نہیں محبت سے۔ جن چیزوں کا تم دنیا سے پردہ رکھ لیتے ہو، ان چیزوں کو جب اللہ کے سامنے بے پردہ کرتے ہو تو وہ اس خودداری کا مان رکھتا ہے۔ جو باتیں تم کسی کو نہیں بتا پاتے، وہ باتیں جب اللہ کو بتاتے ہو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ جو تم نے کسی سے نہیں کہا وہ اس سے بلا جھجک کہہ دیا۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئیں تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو تب بھی توکل رکھنا کہ وہ جو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دورے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔